کے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب اون چودھری مستعفی ہو گئے ہیں۔ اون چودھری نے استعفے کی وجوہات بھی بیان کر دی۔ بولے کہ ذاتی زندگی کو پس پشت ڈال کر خلوص کے ساتھ پارٹی کی خدمت کی۔ میری خدمات کا صلہ مجھے حلف لینے سے روک کر دیا گیا۔ بولے کہ مجھے بغیر کسی محکمے کے مشیر بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ آفس نے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ ترین گروپ چھوڑ دوں یا پھر استعفیٰ دے دوں۔ 2018 کی کامیابی میں جہانگیر ترین کا کردار کلیدی رہا۔ اون چودھری کی جانب سے کہنا تھا کہ میرے ضمیر نے وفادار شخص کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے ترین گروپ پر استعفیٰ دینے کو ترجیح دی۔ مزید جانیں گے علی اکبر سے۔ علی اکبر، بتائیے گا اور کون کون سی وجوہات بتائی گئی ہیں استعفے کی؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو اون چودھری کا یہ استعفیٰ ہے، اس کے بعد نہ صرف جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، بلکہ ان کا یہ استعفیٰ جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کافی شکوے گلے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اون چودھری کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنے اس استعفے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں پہلے جب مشیر بنایا گیا تو انہیں اوتھ نہیں لینے دیا گیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ ان کو جو ہے وہ مشیر بنایا گیا تو انہیں کسی قسم کا کوئی پورٹ فولیو نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ہر طرح سے جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہر طرح سے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہی سٹینڈ لیں گے۔ اس میں اپنے استعفے میں باقاعدہ طور پر اون چودھری نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آج انہیں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس سے فون کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں، اس کے بعد اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ ریزائن کر دیں، جس پر جو ہے اون چودھری کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعتراف کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں جہانگیر ترین کا جو کردار ہے وہ اہم ترین کردار تھا اور وہ کسی صورت بھی ایک باز ضمیر شخص کو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا وہ اپنا استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر اون چودھری کی جانب سے اپنے استعفے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دیکھا جائے تو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس طرح کے جو استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ خاصا ناراض ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اہم ترین رکن ہیں جہانگیر ترین گروپ کے راجہ ریاض، ان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان سے زبردست انہوں مشترکہ طور پہ جو ہے وہ 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کا اجلاس کریں گے، اور اگر مزید استعفے بھی دینے پڑے تو وہ استعفے دیں گے۔ تو اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے یہ نہ صرف پہلا استعفیٰ ہے بلکہ راجہ ریاض کی جو آج کی سٹیٹمنٹ اور باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اجلاس کریں گے اور مزید بھی استعفے دے سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک گروپ جو کہ وزیر اعلیٰ اور ایوان وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے، تو دوسرا گروپ جو ہے وہ جہانگیر ترین کا جو کافی ایکٹیو ہو گیا ہے اور حد تک جانے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ ان کے استعفے بھی آنا شروع ہو گئے۔ جی ٹھیک، علی اکبر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ استعفیٰ دیا گیا اور اس کے بعد اور بھی جس طرح کے بیانات اس سے پہلے سامنے آئے، کیا حکومت اس وقت ترین گروپ سے خوفزدہ نظر آ رہی ہے؟ جی، یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ جی سر، سلیم بخاری صاحب۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی پہلے کہ کوئی جہانگیر ترین گروپ علیحدہ نہیں ہے پی ٹی آئی سے بجٹ سے پہلے، اس وقت اب یوں لگتا ہے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت بجٹ پاس کروانا پنجاب میں اور وفاق میں چونکہ ضروری تھا، اس لیے اس وقت خاموشی اختیار کی گئی، اور اب ایک ایک کر کے وہ لوگ جو جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نذیر چوہان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، پھر کس طرح سے انہوں نے پارٹی بدلی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ اون کا استعفیٰ جو ہے یہ میرے خیال سے بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اس کے بعد جو گروپ ہے جہانگیر ترین صاحب کا وہ ایکٹیو ہوگا، یقیناً جس طرح علی اکبر کہہ رہے تھے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب اور استعفے بھی آئیں گے، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں پارٹی کے اندر ہونا ایک اچھا اومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اگلا سال تو یقینی طور پہ الیکشن کا ہے، اور جیسے ہم سن رہے ہیں کہ شاید الیکشن 2022 میں ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میرے خیال سے پارٹی کے اندر کے جو حصے بکھرے ہیں، اور خاص طور سے پنجاب میں جس طرح پہلے ایک عام تاثر یہ تھا کہ یہاں 4-5 پاور سینٹرز ہیں، 4-5 تھڑے ہیں، ایک تھڑا علیم خان کو لیڈ کرتے ہیں، ایک چودھری سرور کرتے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں، تو اسی طرح جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چیف منسٹر بننے کے ایسپرنٹس تھے، بہت سے لوگ جو ہیں انہیں بزدار صاحب کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے کو بہت اچھی نہیں ہے۔ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یہ ٹینشن اور بڑھے گی، اور یقینی طور پہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ ہوگا اور اپنے رد عمل کا مظاہرہ کرے گا، جس کا اشارہ راجہ ریاض دے چکے ہیں۔
اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسی طرح اور بھی استعفے جو ہیں وہ طلب کیے جائیں گے؟ کیا یہ پورا پلان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا پھر کچھ ایک آدھ شخص کو ہی ٹارگٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے، جس طرح عوام نے بتایا ہے اس میں ریزن لکھی ہے، اس نے کوئی زبانی ہوا میں بات نہیں کی، نہ یہ کہ یہ کوئی ریومر ہے، اس نے ریزن لکھ دیا اس میں کہ مجھے چیف منسٹر نے بلا کے کہا کہ آپ جہانگیر ترین گروپ سے علیحدگی کا اعلان کریں، تو میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا جہانگیر ترین گروپ کو، لہذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ پارٹی کے اندر سپلٹ ہے۔ یہ جو میم شین نون نکال رہے تھے نون لیگ میں سے، ان کے اپنے اندر سے این وے سین نکل رہا ہے۔ تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یہ خلیج جو ہے یہ اور بڑھے گی اور یہ ٹینشن جو ہے نیو ہائٹس ہو جائے گی۔ ٹھیک، آنے والے وقت میں یہ ٹینشن جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف اون چودھری صاحب سے استعفیٰ طلب کیا گیا، ان کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا، اب دوسری طرف فردوس عاشق اعوان صاحب سے بھی استعفیٰ جو ہے صاحبہ سے طلب کیا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کیا پاسبل جو ہے وہ ریزن ہو سکتی ہے، ان سے استعفیٰ کیوں طلب کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر فردوس نے بطور معاون خصوصی اطلاعات و نشریات کام تو بہت زیادہ کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میڈیا سے بھی تعلقات بنا کے رکھے، اور جو بیانیہ تھا اس نظام کا، حکومت نہیں بلکہ اس پورے سسٹم کا، اس نظام کا، جس میں اپوزیشن خصوصاً شریف خاندان کی بیشنگ کرنی ہے، اس میں بھی وہ بہت صف اول پہ رہی۔ وہ اس کے باوجود ان کو اگر سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو پارٹی کے اندر جو سیاست ہے اس میں فواد چودھری صاحب تو خود حصہ کی ہے، وہ باقاعدہ بیانات بھی آ چکے ہیں۔ پھر سیال کوٹ کے جو ڈار برادران ہیں ان کا بھی ایک رول ہے، وہ بھی الیکٹ پولنگ پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی تو سچ نہیں ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ ہے۔ کنگز پارٹی جب بنائی جاتی ہے تو مختلف جگہ سے بندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر جس کا جہاں داؤ چلتا ہے اس کے مطابق وہ دوسرے پہ وار کر دیتا ہے۔ تو اسی بھانمتی کے کنبے کے جو فارمولہ اسی کے تحت میرا خیال ہے ڈار برادران نے بھی زور لگایا ہوگا، تو ادھر سے فواد چودھری نے بھی زور لگایا۔ ادھر سے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے کچھ آڈیوز جو ہیں وہ بھی ایسے سنے گئے ہیں مختلف سیاسی شخصیات پارٹی کی قیادت کے بارے میں جو نامناسب ہیں۔ ویسے وہ باتیں سبھی کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ علی ریزی صاحب کو پچھلے دنوں کا آڈیو آیا تھا جو 100% درست تھا، لیکن اس کو مٹی اس لیے ڈال دی گئی کہ وہ عمران خان سے بھی اوپر کا معاملہ تھا۔ تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں جس سے ان کی وہ پوزیشن بظاہر نظر آ رہا ہے پہلے والی نہیں رہی، اس لیے انہیں بھی فارغ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ استعفیٰ طلب کیا گیا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں جہانگیر ترین صاحب کا کردار جو تھا وہ بہت کلیدی تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے پلان کر لیا گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب کی یا ان کے گروپ کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی؟ جی، آپ نے بالکل درست کہا، میرا اپنا تجزیہ بھی یہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی ری الائنمنٹ کی جا رہی ہے، انہیں چونکہ بزدار ٹائپ لوگ چاہیے، یا جو اس طرح کے محمود خان ٹائپ لوگ، یا جس طرح سے آپ نے دیکھا اب کے پی کے میں ایک وزیر اعظم صاحب آئے ہیں نیازی صاحب، تو وہ آزاد کشمیر میں، تو وہ اس طرح کے لوگ جو خود سر ہیں، جو سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، جن کو کل خطرہ رہتا ہے، ان کو انہوں نے فارغ کرنا ہے۔ اور اب حکومت اور منصوبہ ساز یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چونکہ پی ڈی ایم کی سیاست اس وقت رکی ہوئی ہے مکمل طور پہ، کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو پی ڈی ایم بھی ایک تھریٹ آئی تھی لاسٹ جو تھی پورے سسٹم کے لیے، تو اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ری الائنمنٹ کی جائے، اور اسی کے نتیجے میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ترین گروپ پر اب ہاتھ ڈال دیا گیا ہے۔ چوہان صاحب کو بہت بےعزت کر کے اور ناک کی لکیریں نکلوا کے وفاداری تبدیل کرائی گئی۔ اون صاحب چونکہ گھر کے بیدی ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بات کھلے بے شک زیادہ نہ پھیلے تو شور مچتا، تو ان کو اس طریقے سے استعفیٰ لیا گیا۔ باقیوں کے پیچھے بھی یہ جائیں گے، مجھے یہی نظر آ رہا ہے۔ صحیح، باقیوں کے پیچھے بھی یہ جا سکتے ہیں اور جائیں گے بھی۔ بہت شکریہ نوید چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس تمام تر صورتحال کے بارے میں بتایا۔ سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ اون چودھری کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ترین گروپ پر استعفیٰ دینے کو ترجیح دی، جبکہ انہوں نے کہا کہ فردوس عاشق اعوان نے کچھ عرصہ قبل بھی استعفیٰ دینے کی اس سے پہلے بات کی تھی۔ اون چودھری کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے، جبکہ 2018 کی کامیابی میں جہانگیر ترین کا کردار کلیدی رہا۔ اون چودھری کی جانب سے ایسا کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے ضمیر نے وفادار شخص کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ کہا کہ میں نے ترین گروپ پر استعفیٰ دینے کو ترجیح دی ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے کچھ عرصہ قبل بھی استعفیٰ دینے کی بات کی تھی، پہلے فردوس عاشق اعوان کو استعفیٰ دینے سے روک دیا گیا تھا۔ کیا حکومت ترین گروپ سے خوفزدہ ہے؟ ترین گروپ چھوڑ دیا، استعفیٰ دو، ایوان وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے استعفیٰ طلب کیا گیا تھا اور اون چودھری کی جانب سے یہ استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔